سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے توحید کی دو قسمیں سماعت فرمائیں، دو درجے سماعت فرمائے، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتے ہیں، اکیلا مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، ہم مسلمان، ہم باقی مذاہب سے ممتاز جدا اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کو واحد اور یکتا مانتے ہیں۔ تو اس واحد اور یکتا ماننے کی اتنی صورتیں ہیں، تو کل ہم نے دو صورتیں سماعت فرمائیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا ماننا اس بات میں کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں، جتنی بھی ذاتیں ہیں، وہ ساری فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی، مزمحل ہونے والی، حادث ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دوسرا ہم نے درجہ سماعت فرمایا کہ اللہ کو اکیلا ماننا اس صورت میں کہ کائنات میں سب کچھ پیدا کرنے والا خالق وہ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ما سوا اللہ کے کسی نے ایک مکھی اور ایک مچھر بھی پیدا نہیں کیا۔ توحید کا تیسرا درجہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں توحید فی التصرف والتدبیر۔ عربی میں پہلے اس کو یاد کر لیں اگر ہو سکتا ہے تو، توحید فی التصرف والتدبیر۔ تصرف کہتے ہیں خرچ کرنا، لفظی معنی، یعنی تصرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، انتظام کرنا۔ یہ حالت ادھر ہے، اس کو پھیر کے دوسری حالت میں لے۔ کوئی غریب ہے تو اس کی حالت بدل گئی، وہ امیر ہو گیا۔ دن ہے تو حالت بدل گئی، رات ہو گیا۔ سورج ہے تو حالت بدل گئی، چاند آ گیا۔ یہ حالت بدلنا۔ اور سورج ہے پہلے ادھر تھا، پھر ادھر کرتے 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 غروب، اسے کہتے ہیں حالت بدلنا۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایک جگہ پر سکون نہیں کی ہوئی، ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ حرکت کر رہی ہے۔ جب یہ کائنات کی چیزیں حرکت کرنا بند ہو جائیں گی تو گویا یہ ہلاک ہوگا۔ ہاں، حرکت ضروری، حرکت کر رہی کائنات کی ہر چیز۔ اور یہ جو حرکت ہے یہ تصرف ہے، یہ حرکت دینے والا کون ہے؟ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ کائنات کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے توحید فی التصرف والتدبیر کا، یعنی کائنات کا سارا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ما سوا اللہ کے کائنات کا نظام کوئی ہستی بھی چلا نہیں رہی، نہ کلیتاً، نہ جزیتاً، نہ ذاتاً، نہ عطا۔ ہاں، یہ ہم لفظ سماعت کرتے ہیں کلی طور پر یا ذاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو اختیار دے دیا ہو کہ تو یہ تھوڑا سا کام کر لے اور میری مرضی کے خلاف بھی کر لے۔ ہاں، مثلا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے دینے کا اختیار اللہ نے فلاں بزرگ کو دے دیا، اس کو دے دیا ہے، فلاں بزرگ کو دے دیا۔ اب کیا ہے جی؟ بیٹے دینے کا انتظام وہ چلا رہے ہیں۔ ہاں، وہ جسے چاہے بیٹا دے دیں، جسے چاہے بیٹیاں دے دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ انتظام چلانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس علمبردار جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کی حکومت دریاؤں پر ہے۔ اس پر ہے؟ دریاؤں پر ہے۔ اب دریا ان کی مرضی سے چلتے ہیں، دریا کن کی مرضی سے چلتے ہیں؟ حضرت عباس کی۔ یہ بات غلط ہے، دریا کس کی مرضی سے چلتے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ توحید فی التصرف ہے، یعنی کائنات کا ہر نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
اور یہ اپنی طرف سے بات نہیں، قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا۔ مشرکین مکہ بھی یہی مانتے تھے کہ کائنات کا انتظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا حوالہ دیکھ، سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11، آیت نمبر اس کی 3 ہے، جہاں سے سورہ یونس شروع ہو رہی۔ سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، 11 نمبر پارہ ہے اور اس کی تیسری ہے، یہ صفحہ نمبر 188 ہے جی۔ مل گیا جی؟ یہ آیت نمبر 3 ہے جی۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب وہ ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ حالن فحالن الی حد الکمال، جس وقت جس کو جس چیز کی ضرورت پڑے اس ضرورت کو پوری کر دینے والی ہستی کو رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں آپ نے تو نہیں مانگا تھا کہ اللہ مجھے ضرورت ہے اور ایسا کرو کہ میرے کھانے کا انتظام کرو، آپ نے مانگا تھا؟ کسی نے مانگا تھا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہو؟ کوئی نہیں مانگا۔ اسے رب کہتے ہیں، بغیر معاوضے کے عطا کر دے۔ اللہ نے آپ کو ماں کی ناف کے ذریعے آپ کو رزق پہنچایا۔ پھر جب آپ پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پھر آپ سوچنے لگے اس نرس نے وہ ناف کی ناڑ کاٹ دی ہے، اب میرے رزق کا انتظام کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا رزق کا انتظام کرنے والا میں ہوں۔ اور ڈاکٹروں کی تحقیق، امریکہ کے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ مسلمان اس تحقیق پر ہوئے کہ وہ کہتے ہیں جب میں نے ماں کے دودھ پہ تحقیق کی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ یہ کہ جو بچے کا معدہ ہوتا ہے نا، شروع کے دنوں کا جو معدہ ہے، وہ چکنائی ہضم نہیں کر سکتا۔ چکنائی اگر اسے دو گے تو وہ بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کا معدہ چکنائی ہضم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ماں کے دودھ میں چکنائی ختم کر دی، جو ابتدائی دودھ ہے۔ اور پھر جوں بچے کا معدہ قوی ہوتا ہے، 40 دن گزر جاتے ہیں، تو پھر ماں کے دودھ کے اندر چکناہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے کا معدہ اب اس چکناہٹ کو ہضم کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر امریکہ کا مسلمان ہو گیا اس تحقیق کے بعد کہ واہ، یہ کون سی ہستی ہے، یہ کیسے تمہارا بگ بینگ ہے کہ دودھ کے اندر چکنائی بھی آ رہی ہے، ختم بھی ہو رہی ہے، ناف کے ذریعے رزق بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ضرور کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو یہ سب کام کرنے والی ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو سب کام، اسے کہتے ہیں رب۔ پھر جب ماں نے دودھ چھڑایا پھر پریشان ہوا۔ اللہ نے کہا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرے لیے رزق کے خزانے کھول۔ اسی کو کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس واہ میرا اللہ واہ۔ 3 صفتیں ذکر کی۔ ناس کہتے ہیں لوگوں کو، رب الناس لوگوں کا رب ہے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا الہ ہے، جو ہم مسئلہ الہ سماعت کریں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ 3 صفتیں ذکر کی۔ اب آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے تو آپ کو مزہ آنا چاہیے نماز میں۔ کتنی صفتیں ذکر کی؟ 3، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور انسان کی حالتیں بھی 3 ہیں۔ انسان کی حالتیں بھی کتنی ہیں؟ 3۔ پہلی حالت ہے بچپن کی۔ پہلی حالت کس کی ہے؟ بچپن کی، جب وہ بے سہارا ہے، جب اسے رزق کے انتظامات چاہیے، ماں کے پیٹ میں ہے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے تو اس کو پرورش کے انتظامات چاہیے۔ یہ پہلی انسان کی حالت ہے۔ انسان کی دوسری حالت ہے جوانی، اور انسان کی تیسری حالت ہے بڑھاپا۔ یہ 3 حالتیں اللہ نے 3 صفتیں ذکر کی۔ فرمایا برب الناس، جب تجھے بچپن میں ضرورت پڑتی ہے نا تو اس وقت تو نے گھبرانا نہیں ہے، رب الناس پالنے والا میں ہوں، تیرے پرورش کے سارے انتظام میں خود اللہ کروں۔ پھر جب تو جوانی چڑھا، اکڑ آیا، غرور، گھمنڈ، پاؤں زمین پر لگتے ہی نہیں ہیں،
ہاں کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا کھڑنگ کھڑنگ ہو رہی ہے، ہاں مونچھوں کو تاؤ دیے ہوا بات ہی کسی سے نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے حوصلہ کر، کیا کر؟ حوصلہ کر، صبر کر، ملک الناس، بادشاہ میں ہوں تو نہیں ہے، بادشاہ میں ہوں تو نہیں ہے۔ پھر بوڑھا ہوا، دانت بھی گر، ہاں چینی بند، نمک بند، مرچیں بند، سارا کچھ بند، اب بیٹھا ہوا ہے دلیے کھا رہا ہے، ہاں گزارا کر رہا ہے، کہتا ہے میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ اوپر سے تمہارا رب آواز دیتا ہے الہ الناس، گھبرانے کی لوگ نہیں، ضرورت نہیں، الہ الناس، لوگوں کا الہ موجود ہے، وہ اللہ ہے جس نے تجھے بچپن میں پالا، جوانی میں تیری نگہبانی کی، بڑھاپے میں بھی تجھے سنبھال لے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا تھا؟ 6 دنوں میں اللہ نے کیوں بنایا زمین و آسمان کو؟ حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اس لیے اللہ نے 6 دنوں میں بنایا تاکہ انسان کو کام کرنے کی ترتیب سکھائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آنن فانن کام کیا اور بھاگے، نہیں، ہر کام سنجیدگی سے کرنا ہے، ترتیب سے کرنا ہے، انتظام سے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ، ورنہ اللہ کون کہتا جا رہا ہے، بنتے جا رہے ہیں، ارادہ کرتا جا رہا ہے، چیزیں بنتی جا رہی ہیں۔ 6 دنوں میں تخلیق کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ انسانوں کو حوصلے اور صبر کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ بتایا کہ تم نے آرام سکون تسلی سے کام کرنا، جلد بازی نہیں کرنی، چاہے اختیار آ جائے پھر بھی آرام سے کرتے رہو، ایک دن تمہارے پیچھے فوجیں کھڑی ہوں گی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اپنے تخت پر، اپنی کرسی پر استوا ہو گیا، قائم ہو گیا، یعنی کائنات کا انتظام چلانے لگا۔ سنے یدبر الامر، یہ ہماری توحید فی التدبر، کیا تدبیر؟ یدبر الامر، کام کے انتظام چلانے والا، امر کہتے ہیں ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یدبر، اس کے انتظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ تو ہمارا یہ درجہ ثابت ہوا کہ انتظامات چلانا کائنات کے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے، اور اللہ کے سوا کسی ہستی کے اختیار میں کائنات کا کوئی نظام چلانا بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں انہی الفاظ سے بیان کیا، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ساری کائنات کے انتظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی کو سورہ سجدہ میں بیان کیا، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک کائنات کے سارے انتظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس درجے کو ہم مزید بھی وضاح، کل انشاءاللہ بڑے دلچسپ عنوان آئے گا، اس کے تحت یہ مزید بھی درجے آئیں گے۔ چوتھا درجہ ہے توحید کا، توحید فی الالوہیت، توحید فی الالوہیت، یہ آ گیا الوہیت، یہ الوہیت کس سے نکلا ہے؟ الہ سے، کس سے؟ الہ سے، اور الہ کہاں سے لیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اسی کو تو ہم نے سمجھنا ہے، یہی تو رولا ہے۔ ہاں بارہا آپ کے سامنے ذکر کیا، ہم مانا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ کے علاوہ پرستش کے لائق کوئی نہیں، پوجا کے لائق کوئی نہیں، بندگی کے لائق کوئی نہیں، یہ سارے فارسی اور ہندی زبان کے لفظ ہیں۔ ہماری اردو زبان میں الہ کسے ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ بتایا گیا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ اردو میں الہ کسے کہتے ہیں، اس کی صفات کون سی ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہاں یہ ہمارے ملک کے حکمران اور علماء میں پتہ اس لیے نہیں لگنے دیتے
ہر علماء نہیں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں جو سرکاری ملا ہوتے ہیں، پتہ اس لیے نہیں لگنے دیتے، اگر تمہیں پتہ چل جائے گا تو پھر تم مطالبہ کرو گے کہ نظام ہمارا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، ملک کے اندر قانون ہمارا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، تو پھر ان حکمرانوں کے اور سرکاری ملاؤں کی روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ اس لیے آپ کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ دراصل نہیں پہنا، ہاں تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے، تمہیں کوئی غلط بات بتا دیں گے۔ یہ توحید فی الالوہیت ہے، اور اس کو تو قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سمجھ کے پڑھو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یہ تو جگہ جگہ پہ۔ تو یہ ہو گئے توحید کے کتنے درجے جی؟ 4۔ پہلا واجب الوجود اللہ، دوسرا خالق اللہ، تیسرا انتظام چلانے والا اللہ، چوتھا الہ بھی اللہ، الہ سمجھیں گے، ابھی صرف اتنا کہیں کہ الہ بھی اللہ۔ 5واں درجہ آ گیا خطرناک۔ کیا آ گیا؟ خطرناک۔ خطرناک اس لیے ہے کہ ہم بیان کریں تو ہمیں نوٹس آ جاتے ہیں، اور آپ سنیں گے کسی کے سامنے بیان کریں گے تو آپ کو بھی نوٹس آ جائیں، ہاں حکومتی نوٹس، لیکن ہم بیان تو کریں گے، اب جو مرضی ہو جائے بیان تو ہوگا۔ توحید کا 5واں درجہ ہے توحید فی الحاکمیت، توحید فی یہ حاکمیت۔ حاکم کہتے ہیں حکمران، کسے کہتے ہیں جی؟ حکمران۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ حکمران۔ حکمران کا مطلب یہ ہوتا ہے، حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، حکم دینے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون اور نظام صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ قانون اور نظام کس کا چلے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا چلے گا، ما سوا اللہ کے کسی بھی اشرافیہ کا، کسی بھی عاقل کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی یونین کا کوئی نظام کسی ملک پر نافذ نہیں ہوگا۔ یہ توحید فی الحاکمیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید فی الحاکمیت۔ آج کل دنیا میں کون سا نظام رائج ہے؟ آج کل کون سا نظام رائج ہے؟ آج کل جمہوری نظام رائج، جمہوریت، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں نا، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ یہ کیوں جمہوری نظام نافذ ہے؟ کیونکہ جب برطانیہ کے اندر انقلاب آیا 1800 کی دہائی میں فرانس کے اندر، تو اس وقت یہ تھا کہ عیسائیوں کا دبدبہ تھا، عیسائیوں کا کیا تھا؟ روب دبدبہ تھا فرانس پر۔ فرانس کے لوگ جو ہے وہ عیسائیوں سے، پادریوں سے تنگ آئے، تو انہوں نے انقلاب برپا کیا کہ ہمیں اس حکمرانی نظام سے، بادشاہت کے نظام سے، اور ہمیں اس کلیسا یعنی اس پادرانہ نظام سے ہم بغاوت چاہتے ہیں۔ 100 سال بغاوت ہوئی۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ 100 سال بغاوت ہو جانے کے بعد فرانس نے ایک نظام بنایا جسے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا نظام کہتے ہیں، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا۔ پارلیمنٹ بنائی، پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگ دائیں طرف بیٹھے اور جو عوامی نمائندے تھے وہ بائیں طرف بیٹھے۔ وہ کہاں بیٹھے؟ ابھی بھی آپ پارلیمنٹ دیکھیں نا تو اس کے اندر حکومتی نشستیں دائیں طرف ہوتی ہیں اور اپوزیشن کی نشستیں بائیں طرف ہوتی ہیں۔ دیکھیں کبھی پارلیمنٹ کا نظام، پارلیمنٹ وہ دیکھو نا اندر سے، تو اپوزیشن لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھی ہوگی اور حکومتی ساری رائٹ ہینڈ پہ بیٹھی ہوگی۔ ایسے کہتے ہیں دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا نظام، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا۔ حکومت ساری دائیں ہاتھ میں ہوگی اور جو پروٹیسٹ کرنے والے ہوں گے حکومت کے خلاف اسے کہیں گے لیفٹ ہینڈ۔ کیا کہیں گے؟ لیفٹ ہینڈ۔ جب انہوں نے یہ بغاوت کی تو انہوں نے یہ جمہوری نظام رائج کیا، یعنی عوام کی حکومت ہوگی۔ اس کی تعریف کی گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے، لوگوں پر، یہ انہوں نے اس کی تعریف کی۔
انہوں نے 3 اصول بنائے. یہ سبق آگے کا ہے لیکن آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 اصول بنائے. کتنے؟ 3. پہلا اصول یہ بنایا کہ جو نظام ہوگا ملک کے اندر، قانون ہوگا، وہ عوام بنائے گی. کون بنائے گی؟ عوام. اور عوام ساری تو نہیں بنا سکتی، تو عوام کے نمائندے جو پارلیمنٹ میں ہوں گے وہ بنائے گی. قانون کون بنائے گا؟ پارلیمنٹ. قانون کون بنائے گا؟ عوام یعنی پارلیمنٹ. یہ ان کی پہلی شک تھی. دوسری شک یہ تھی کہ جو دین ہے، مذہب ہے، دین ہے اور مذہب ہے، اس کو حکومتی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنے دیں. دین اور مذہب کو، خدا کو، کلیسا کو، ان کے الفاظ خدا اور کلیسا کو ہم مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے. یعنی جو کلیسا کا ہے مسجد سنبھالے اور پارلیمنٹ کے حکمران جانے. الدین للہ والحکم للملک. دین اللہ کے لیے ہے اور حکومت جو ہے وہ بادشاہوں کے لیے، بادشاہ جیسے چاہے نظام بنے. یہ انہوں نے اور تیسرا یہ تھا کہ جب عوام چاہے گی تو کسی بھی وقت کسی قانون کو ختم کرنے کا اختیار رکھے گی، احتجاج کرے گی، پروٹیسٹ کرے گی. یہ انہوں نے دی. آج تک دنیا میں یہی جمہوری نظام 150 سال 200 سال سے قائم ہے. اور آپ اپنے ملک کی حالت دیکھیں کہ ہمارے قانون کون بناتی ہے؟ پارلیمنٹ. بل کہاں پاس ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولویوں کو کیا ضرورت ہے، وہ سیاست کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں. یہ کہاں سے چلا ہے؟ یہ وہاں فرانس سے چلا ہے اس وقت. دین کو حکومتی معاملات میں دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اس وقت چلا تھا. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ جب تم سیاست کو دین سے الگ کر دو گے تو پھر چنگیزی رہ جائے. پھر چنگیز خان کا ہی قانون بنے گا. کیا بنے گا؟ چنگیز خان کا ہی قانون آئے گا. آج ہمارے ملک میں جو پارلیمنٹ کا نظام نافذ ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار ہے. عدالت کے اندر بھی قانون وہی چلے گا جو پارلیمنٹ بنائے گی. اگر آپ کے ملک میں 1 کروڑ بندہ نکل آئے، پروٹیسٹ کرے اور کہے نماز کو بند ہو جانا چاہیے، تو آپ کی حکومت نماز بند کر دے گی. کیوں؟ عوام چاہتی. کون چاہتی ہے؟ عوام چاہتی. یہ عوام کی حکومت ہے. اور اسلام چاہتا ہے توحید فی الحاکمیت میں، گورنمنٹ آف گاڈ بائی دی گاڈ فار دی گاڈ. اللہ کی حکومت اللہ کے قانون کے ذریعے آئے گی اور لوگوں کے لیے، اس کے لیے ہوگی. کوئی قانون بھی ملک کے اندر وہ اللہ کے قانون کے خلاف منظور نہیں ہو سکتا. یہ اسلامی ملک ہے. اور ہماری بیٹی، ہماری بچی ہے زینب، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے 7 سال کی عمر میں، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. 1 مہینہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی سزا نافذ نہیں کی جا سکتی. یہ ہے سرمایہ دار کو تحفظ دینے والا نظام. سرمایہ دار کو تحفظ دینے والا نظام یہ جمہوری نظام. یہ وہ ملک ہے جہاں ہم جس پرستی کے قانون بنائے جاتے ہیں، 1.5 مہینہ بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بھی اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا. یہ وہ ملک ہے جہاں 80,000 کارکنوں کو ختم نبوت کا بل پاس کرانے کے لیے شہادت اٹھانی پڑتی. یہ وہ ملک ہے. اسلامی قانون کے لیے کون سی تمہیں شہادت اٹھانی پڑتی؟ یہ وہ قانون ہے کہ ہمارے قیادت 1500 سے زیادہ علماء دفاع صحابہ بل کے لیے شہید ہو چکے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں ان الحکم الا للہ کی شک کے لیے 1000 سے زیادہ KP کے علماء کو قیدوں میں ڈالا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نظام نافذ. یہ ہے توحید فی الحاکمیت. یہ کیا ہے؟ یہ ہم آگے مزید تفصیل سے سماعت فرمائیں گے. ابھی تم خلاصہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے دیکھیں. سب سے پہلے دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 40. یہ آگے بھی انشاءاللہ مزید ہم وضاحت سے سماعت فرمائیں گے. سورہ یوسف 12واں پارہ، بالکل 12ویں پارے کا آخر اور آیت نمبر
40 ان الحکم الا للہ، جہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو ملا جی، یہ ہے صفحہ نمبر 217، 217 نمبر صفحہ 217 اور صفحے کا درمیان ہے جی۔ یہ توحید کے دونوں درجے آئیں گے، الوہیت بھی اور حاکمیت بھی۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ مشرکی ہر دور کے مشرک نے صرف 2 درجوں میں اختلاف کیا ہے، یا انہوں نے اللہ کو الہ نہیں مانا یا انہوں نے اللہ کا قانون نہیں مانا، ہر دور کا مشرک۔ یہ ہم کل سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ بڑا دلچسپ عنوان ہوگا۔ دیکھیں جی، حضرت یوسف علیہ السلام، واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، اور یوسف علیہ السلام کہاں کی جیل میں گئے تھے؟ مصر کی جیل۔ ہاں، کس کی جیل میں؟ مصر کی جیل۔ اور مصر کے اندر قانون کس کا چلتا تھا؟ بادشاہ۔ کس کا؟ بادشاہ۔ آئے گا انشاءاللہ، ہم سماعت فرمائیں گے۔ دین الملک، بادشاہ نے اپنے حساب سے، بادشاہت کا نظام تھا۔ کس کا نظام تھا؟ بادشاہت کا نظام۔ یوسف علیہ السلام اب جیل کے اندر ہیں، دعوت دے رہے ہیں اپنے جیل کے ساتھیوں کو۔ اور انہوں نے پوچھا نا کہ ہمیں خواب آئی ہے، ایک نے خواب دیکھا کہ میں نے ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، پرندے آتے ہیں اور روٹیاں اٹھا کے چگ رہے ہیں اس اوپر ٹوکرے سے۔ دوسرے نے کہا ہے کہ میں انگور سے شراب بنا رہا ہوں اور اپنے آقا کو پلا رہا ہوں، ہمیں تعبیر بتاؤ۔ کیا کرو؟ تعبیر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر بعد سنو، پہلے اللہ کی توحید سنو۔ کیا کرو؟ تعبیر بعد میں سننا، پہلے اللہ کی توحید۔ توحیدی آدمی کو اتنا چسکا ہوتا ہے اس توحید کا، وہ کہتا ہے موقع ملے صحیح کہ میں توحید بیان کرا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا باقی باتیں بعد میں، اے میرے جیل کے ساتھیوں ذرا اللہ کی توحید سنو۔ یہاں سے شروع کیا جی، یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا کئی رب بہتر ہیں، خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد، یا اللہ اکیلا یکتا بہتر ہے؟ ہاں، در در پہ جھکنا بہتر ہے یا ایک اللہ سے امید لگانا بہتر ہے؟ ہاں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ہمارے میاں والی کی زبان میں کوئی بندہ کسی سے پوچھے، میاں والی کے بندے سے، تیرے اب کتنے ہیں؟ اب کہتے ہیں باپ، تو وہ بندوق نکال کے لائے گا اور گولی مار دے گا کہ تم مجھے گالی دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ گالی دے رہا ہے۔ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی گالی ہے کہ رب کئی ہوں۔ کیا ہوں؟ رب کئی ہوں۔ بیٹے کی ضرورت پڑی تو ایک رب کے پاس، درخت کے ساتھ جھنڈی دیکھی تو ادھر جھک گیا، وہ بھی رب ہے۔ کوئی قبر دیکھی تو وہاں جھک گیا، وہ بھی رب ہے۔ کبھی گھوڑا دیکھا تو اس کو پوجنا شروع کر دیا، وہ بھی رب ہے۔ حضرت علی بھی رب ہیں، حضرت عباس بھی رب ہیں، حضرت فاطمہ بھی رب۔ یہ کئی رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں، در بدر پھر اللہ ذلیل ہی کر دیتے۔ بتاؤ ایک بہتر ہے یا کئی؟ اب کہتے ما تعبدون من دونی، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دونی اللہ کے نیچے نیچے، الا مگر اسمان، یہ نام ہے، سمیتموہا جو تم نے نام رکھ لیے، وآباؤکم اور تمہارے ابا و اجداد نے نام رکھ لیے۔ کسی کا نام رکھ لیا داتا، یہ دینے والا ہے، کسی کا نام رکھ لیا بری امام، یہ کھوٹی قسمتیں بری اور کھری کرنے والا ہے، کسی کا نام رکھ دیا غریب نواز، یہ غریبوں کو دینے والا ہے، کسی کا نام رکھ دیا گنج بخش، یہ خزانے دینے والا ہے، کسی کا نام رکھ دیا اولاد دینے والا، کسی کا نام رکھ دیا بارشیں برسانے والا۔ ہمارے گاؤں میں ایک تھی بابا جھاڑیاں والا، کبھی ابو سے آپ سننا تمہیں سنائیں گے واقعہ۔ وہ کیا ہوتا، ہماری دادی بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی، وہ کیا کرتی ہر جمعرات کو مکھن کا ایک پورا پیڑا جا کے بابا جھاڑیوں والے کے اوپر چھوڑ آتی کہ پورا ہفتہ گائے دودھ صحیح دے گی۔ پورا ہفتہ کیا ہو گیا؟ ابو کہتے میں دیکھتا کہ اماں جا رہی ہے، پیچھے پیچھے میں بھی جاتا، جو ہی اماں اس بابا جھاڑیوں والے مزار پہ رکھ کے پیچھے ہٹتی، میں وہ مکھن اٹھاتا اور کھا لیتا۔ اماں سمجھتی کہ پی ہوئی کھا گئی،
اما کا پیر میرے ابو بنے ہوئے تھے. یہ حالات ہیں لوگوں کے. اور وہاں ایسے ہی ہوتا تھا, انہوں نے پورا وہ بنایا ہوا تھا گروپ, جو کوئی حلوہ شلوہ رکھے تو یہ پھر بیٹھ کے رات کو گرم کر کے کھاتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بابا جھاڑی والا آ کے کھا جاتا ہے, یہ مشرک ہے. رب رسے تے مت خس, رب جب ناراض ہوتا ہے تو پھر عقل چھن جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کیا الاپ شلاب پاک ہے. کسی کو کہا یہ نام تم نے رکھے ہوئے ہیں, اللہ نے نازل نہیں کیے. اللہ نے نازل, سنو, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, نہیں قانون چلے گا, نہیں حکم چلے گا مگر صرف اور صرف کس کا چلے گا؟ اللہ. پہلے ما تعبدون میں الوہیت لا الہ الا اللہ کو بیان کیا, اور پھر اس کی دوسری شکل ان الحکم الا للہ کو بیان کیا. میرے جیل کے ساتھیوں, بادشاہ کے قانون پر نہیں چلنا, اس قانون سے بغاوت کرنی ہے. قانون ماننا ہے تو کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه, حکم دیتا ہے اللہ کی عبادت کرو مگر اس کی. جب حکم بھی اس کا چلے گا, قانون بھی اس کا چلے گا, اور عبادت بھی اس کی ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ ذالک الدین القیم, پھر یہ دین, پھر یہ قانون, پھر یہ ملت بن جائے گی مضبوط. کیا ہو جائے گی؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ قیم. اللہ نے اپنے قانون کو کیا کہا ہے؟ قیم, مضبوط کہا ہے. اور جن کے قانون ہم مانتے ہیں, یہ جمہوری نظام وغیرہ, ان کو اللہ نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا. کس کا جالا؟ مکڑی. یہ قانون مکڑی کے جالے ہیں. کیا ہیں؟ مکڑی کے جالے ہیں. اور قانون ماننا ہے تو کس کا ماننا ہے؟ اگلا حوالہ دیکھیں, بے شک کھول نہیں ہے, سنتے جائیں. میرے پاس تو یہ جس کے پاس نہیں ہے وہ لے لے. آج اس جو درس میں بیٹھتے ہیں اس کو ہم فری دیں, یہ میری لکھی ہوئی کتاب, آپ کو تو پتہ ہی. تو یہ آپ کو فری دیں گے جو میرے درس میں بیٹھیں گے, انشاءاللہ ان کو فری کتاب. تو یہ سارے حوالے اس کے اندر لکھے, پریشانی کی ضرورت نہیں. آگے سنیں, الا لہ الحکم, قانون چلے گا تو صرف اور صرف اللہ کا چلے گا. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اگر تم اللہ کا قانون نہیں مانو گے تو اللہ بہت جلد تم سے حساب لینے والا ہے. اللہ بہت جلد تم سے حساب لینے والا ہے. آگے دیکھیں گے, لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, قانون چلے گا تو اللہ کا چلے گا, اور تم سب لوٹ کر جاؤ گے تو اسی اللہ کی طرف جاؤ گے. تو پھر تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تم نے اللہ کا قانون نافذ کیا یا کسی اور کا قانون نافذ کیا. پھر للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ ہی کا قانون ہے, پہلے بھی تم سے پہلے بھی, ومن بعد, اور تمہارے بعد بھی قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا. کس کا؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور جس دن قیامت آئے گی تو اس دن بھی قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا. مالک یوم الدین, جزا کے دن کا, قانون کے دن کا مالک ہے. اس دن نہ کوئی جمہوری نظام ہوگا, نہ کوئی کمیونزم کا نظام ہوگا. مالک یوم الدین, اس دن نظام ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کا ہوگا. اس کا ہوگا؟ اللہ کا نظام ہوگا. اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ قیم, مضبوط اور انصاف کرنے والا. مضبوط اور اللہ کے علاوہ, آخری اللہ کے علاوہ, سن لو یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. اللہ کے علاوہ نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کوئی قانون بنا کے ملک میں نافذ کرے. اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی قانون بنا کے ملک میں نافذ کرے. اور پھر میں اور آپ, ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ یہاں جاتے کون ہیں؟ شرابی, بھنگی, جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں, جنہیں قل هو اللہ احد پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پڑھنی نہیں آتی. یہ قانون بنائیں گے؟
اللہ کے نبی کو اس بات کو پھر سنیں، بہت بڑا جملہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کا بنایا ہوا قانون نافذ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ آخری حوالہ نکالیں پھر ختم کرتے ہیں، 29واں پارہ آخری سورت نکالیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم، 29واں پارہ 28واں پارہ 28واں۔ اور اللہ کے الفاظ سننا۔ ہاں ایک اور حوالہ بھی ہے لیکن پہلے یہ سنیں، اس میں اللہ کے الفاظ دیکھو، پھر لفظ سن لو کہ اللہ کی زمین پر، زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا قانون نافذ کرے۔ ہاں پھر یہ پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ سنو، بات یہ ہوئی، یہ جو سورہ تحریم ہے، واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 9۔ 11 تک تھیں لیکن اس ایک وقت میں 9 چکر لگاتے تھے۔ اب جو سوتن ہوتی ہے نا، سوتن، یہ تم عورت سے پوچھو کہ سوتن کا غم کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتائے گی۔ ہاں تو کیا تھا، ازواج مطہرات 9 سوتنے، تو ان کے بھی آپس میں گروپ تھی۔ ایک گروپ کو لیڈ کرتی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی، بڑی عظیم عورت ہے، اور دوسرے گروپ کو لیڈ کرتی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب نبی علیہ السلام عصر کے بعد 5 منٹ سارے بیویوں کے پاس ٹھہرتے، مخصوص وقت کیا ہوتا، حضرت زینب کیا کرتی، شہد منگواتی نبی علیہ السلام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا، کیا کرتی، پانی کے اندر اس شہد کو مکس کر کے آپ کو پلاتی، آپ وہاں تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاتے۔ کیا ہوتا، تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاتے۔ بیویوں کو پتا چل گیا بھی یہ زینب کے ہمیں پاس، تمہارے پاس تھوڑا تھوڑا بیٹھتے ہیں، اور زینب کے پاس، ہمارے استاد سناتے ہیں کہ ہمارے دوست، اس نے 2 شادیاں کر لی، تو کبھی کبھی بھاگ کے آ کے میرے دفتر میں آ کے آرام کرتا۔ ایک دن وہ رات کو 9-10 بجے کے ٹائم آیا، سانس پھولا ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ میں نے کھولا، دفتر میں آ کے بیٹھ گیا چپ کر کے۔ میں نے پوچھا بھی ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے آج پھنس گیا تھا، بڑی مشکل سے بھاگ گیا ہے۔ پھنس کس طرح گیا تھا؟ کہتا ہوا اس طرح کہ کل میری چھوٹی بیوی کے سالن بنانے کی باری تھی، تو مٹر تھے، تو میں نے ذرا پیار میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مٹر چھلوانا شروع، تو میری بڑی بیوی مجھے دیکھ رہی تھی، آج سالن کی باری تھی اس کی، اس نے 2 دھڑی مٹر منگوا لی۔ اس نے کہا مولوی آج تینوں مٹر چھلنے کا بڑا شوق ہے۔ اب میں مٹر چھیل کے میرا بیڑا غرق ہو گیا، اب میں جان چھڑا کے بھاگ کے آیا۔ تو یہ عورت کا غم عورت ہی جانتی ہے۔ تو سواریاں کہنے لگی کہ زینب کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں، حل کرو بھائی، یہ ٹھہرنے نہیں چاہیے۔ کیا حل ہے؟ حل یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد تو نبی علیہ السلام ہمارے پاس ہی آتے ہیں، اب جب ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر کہتے ہیں جو یہ درختوں کے اوپر گوند لگی ہوتی ہے جس کے اندر لیس ہوتی ہے۔ مغافیر کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ جی اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں عصر کے بعد؟ نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ میں شہد پیتا ہوں، کہ ہاں شہد کی مکھی اس شہد کو لیسدار کرنے کے لیے مغافیر کا رس چوستی ہے، تو آپ کے منہ سے اس لیے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ اتنی بڑی پلاننگ تیار ہوئی۔ اب کیا وہ نبی علیہ السلام پہنچے ایک بیوی کے پاس، وہ کہتی ہے آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں نہیں آ رہی۔ اچھا اگلی بیوی کے پاس چلے گئے، وہ کہتی ہے آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ تیسری کے پاس گیا، اس نے کہا آپ کے منہ سے، ہاں وہ بچوں نے کہا استاد جی بیمار نہیں ہوتے، اس کا حال یہ ہے کہ ایک گیا کہتا استاد جی تسی بیمار ہو، دوسرا گیا تسی بیمار ہو، استاد کہ نہیں میں تو ٹھیک، تیسرا گیا، چوتھا گیا، 30 بچے گئے، استاد سچی کی چرپائی پہ پڑ گئے، کہ میں بیمار ہو ہی گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو بار بار کہنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مغافیر کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ اب سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول میں بتاتی ہوں،
اس لیے آتی ہے کہ وہ جو شہد کی مکھی ہے نا وہ مغافیر چوستی ہوگی، ہاں اس سے شہد بناتی ہوگی، آپ نے شہد پیا ہے اس لیے آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، نبی علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، آپ نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں، ہاں اللہ کی قسم اٹھا لی شہد نہیں پیوں۔ قانون کیا ہے کہ شہد حلال ہے، یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ نبی علیہ السلام یہ قانون بنا رہے ہیں کہ شاید میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، قسم اٹھا لی۔ اب سنو اللہ نے جو آیت نازل کی، اللہ اپنے محبوب کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے سونے نبی، لیما تحرم، کیوں آپ نے حرام کر دیا؟ کیوں کا سوال پتہ کب ہوتا ہے؟ کیا کیوں ہے تو نے؟ ہاں جب ابو پوچھتا ہے والد کو، اور تو یہ کام کیا کیوں ہے تو نے؟ ہاں اللہ، لیما تحرم، کیوں آپ نے حرام کر لیا ہے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ اللہ کا قانون بدلنا، یہ نبی اللہ کا قانون بدلنے نہیں آتا بلکہ اللہ کا قانون نافذ کرنے آتا ہے۔ اور پوری صورت نازل کر دی اور کہا میرے محبوب اگر کوئی پریشانی ہے تو ان بیویوں سے کہیں کہ ہم تمہیں فارغ کر دیں گے اور ہم نئی شادیاں کریں گے۔ اتنی سخت تنبیہ کر دی۔ ہاں پھر ازواج مطہرات نے معذرت، اتنی سخت بات، اسی کو اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ سورہ آل عمران میں کہا لیس لک من الامر شیء، میرے نبی نے دعا دی تو اللہ نے کہا ہاں قانون آپ بنائیں گے؟ میرے محبوب یہ قانون ہمارا ہے کہ ہم جسے چاہے مسلمان بنائیں جسے چاہے کافر، آپ کی اتھارٹی نہیں ہے قانون بنانا، آپ کی اتھارٹی ہے قانون نافذ کرنا۔ کیا کرنا؟ مشکل تو نہیں تھا آج کا درس؟ ہاں اب یہ 5 درجے ہم کل، بڑا دلچسپ عنوان آئے گا کہ مشرکین مکہ ان توحید کے درجوں کے قائل تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے قرآن نے انہیں مشرک کہا، انہیں جہنمی کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم سماعت کریں گے اور پھر ہم اپنا موازنہ کریں گے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ ہاں تو یہ کل سے انشاءاللہ یہ تقابل ہوگا عقائد مشرکین مکہ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔